بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں بہت سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں معاشیات کے حوالے سے بہت سارے نئے انسٹرومنٹس ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، جو آج سے کئی سال پہلے یا صدیوں پہلے موجود نہیں تھے۔ آج ہم ان میں سے دو پر گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلا تو ایشو ہے شیئرز کا، یعنی شیئرز کے ایشو کے بارے میں اسلام کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اباحت ہے، یعنی اس کا جواز ہے، اس کو الاؤ کیا گیا ہے یا اس کو روکا گیا ہے۔ اور دوسرا ایشو ہے پرائز بانڈز کا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پرائز بانڈز اور شیئرز دونوں ہی کا معاملہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، اور لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دینی حوالے سے شیئرز اور پرائز بانڈ کا جو کاروبار ہے، جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے بارے میں پھر اسلام کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو شیئرز کے معاملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شیئرز بنیادی طور پہ ایک حلال کاروبار ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک سلیپنگ پارٹنرشپ ہے۔ آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور وہ شیئرز آپ خریدتے ہیں، اس کا جو ڈویڈنڈ ہے یا اس کا جو ریٹرن ہے اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں البتہ چند چیزیں ہیں جس کی احتیاط محدود رکھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ شیئرز انہی کمپنیز کے یا انہی اداروں کے لینے چاہیے جو اپنی اصل میں ایک جائز ادارے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بینک کے شیئرز ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یا کسی ایسی کمپنی کے شیئرز ہیں جو کسی ایسے کام میں انوالوڈ ہے جو دینی لحاظ سے ممنوع ہے، مثال کے طور پہ شراب کی ٹریڈنگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو ایسی چیزوں کے، ایسی کمپنیز کے، ایسے اداروں کے شیئرز نہیں لینے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مزید احتیاط ہے جس کو محدود رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ عام طور سے شیئرز کے اندر فارورڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور فارورڈ ٹریڈنگ کے اندر ضرر اور غرر یعنی نقصان اور دھوکے کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ لازمن ہو، بلکہ اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس نقصان اور دھوکے کے ایلیمنٹ کو آپ سیف گارڈ کر لیں، اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ یہ موجود نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کا فیصلہ انویسٹمنٹ کرنے والا خود بآسانی لگا سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرر اور غرر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یعنی دھوکے کا اور نقصان کا ایلیمنٹ نہیں ہے، پھر ظاہر ہے اس کو کر سکتا ہے، اور اگر اس میں ہے تو پھر اس کو اس فارورڈ ٹریڈنگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ان دو آپ کے لیے وضاحتوں کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیئرز کا جو کاروبار ہے وہ بنیادی طور پر بالکل جائز اور حلال ہے۔ اب دیکھیے، پرائز بانڈز کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ پرائز بانڈ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پرائز بانڈ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو رقم ہے وہ بنیادی طور پہ آپ قرض پر دیتے ہیں حکومت کو، اور حکومت پھر اس پہ آپ کو جو انٹرسٹ ہوتا ہے ایک لحاظ سے، جو آپ پرائز بانڈ جب جیتتے ہیں، آپ جس میں جو پرائز بانڈ جس کا نکلتا ہے، اصل میں اس کا وہ سود ہے جو مختلف لوگوں سے جمع کیا جاتا ہے اور اس فرد کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو فرد ہے وہ بذات خود وہ جو انٹرسٹ پہ آپ کہہ لیجیے جو بذات خود ریٹرن آنی ہے، اس پر وہ ایک گیمبل بھی کرتا ہے، اس پہ وہ ایک درجے کا جوا بھی لگاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پرنسپل اماؤنٹ تو محفوظ ہے، البتہ جو اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ہے اس پہ وہ پھر ایک گیمبل کرتا ہے کہ وہ پیسہ کسی طرح سے اس کو مل جائے، اور پھر ظاہر ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرائز بانڈز لے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ جو گیمبل کر کے اس کا امکان بڑھ جائے کہ وہ جیت سکے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائز بانڈز میں یہ دونوں قباحتیں موجود ہیں، یعنی سود کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے اور جوئے کا ایلیمنٹ بھی کسی حد تک موجود ہے، اور ان دونوں ہی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کا ہمیں یہ معلوم ہے کہ دین نے حکم دیا ہے، سود اور جوا دونوں ممنوع ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ دین جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اخلاقی تزکیے میں کوئی حارج چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو تزکیے کے خلاف ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ سود اور جوا دونوں ہی انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ دونوں بیماریاں ہیں جو جب کسی اکانومی کو لگ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اکانومی خود جو ہے وہ ظاہر ہے ٹرپل ہو جاتی ہے۔ افراد جو ہیں جب اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی ذاتی شخصیت جو ہے، جو اسلام چاہتا ہے کہ وہ رسک لینے والی شخصیت ہو، وہ ایک بہادر شخصیت ہو، وہ ایک ایسی شخصیت ہو جو معاشرے کا ایک کار فرما شخص ہو، یہ ان تینوں چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آسان طریقے سے پیسے کمائیں، اور پھر قیاسات کے اصول پہ کمائیں، اس میں ہارڈ ورک، اس میں محنت انوالو نہیں ہوتی، اور اسی بنیاد پہ سود اور جوا ہمارے ہاں دین نے ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ پرائز بانڈز کے بارے میں چونکہ سود اور جوئے دونوں ہی کا شیئر ان میں موجود ہے، اس سے ایک مسلمان کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک شیئرز کا معاملہ ہے تو وہ بالکل جائز اور الاؤڈ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ آپ ایسے چیزوں کے شیئرز نہ خریدیں کہ جو خود ایک ناجائز کاروبار کی ہوں، اور فارورڈ ٹریڈنگ میں اگر کوئی ضرر اور غرر کا ایلیمنٹ ہے تو اس سے بچیں۔ اور جہاں تک پرائز بانڈز کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جوا بھی انوالوڈ ہے اور سود بھی انوالوڈ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔